بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن عورتوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ جمعے والے دن یتیم بچوں کو کھانا کھلایا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر زندگی مشکل میں ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ موبائل کو تکیے کے نیچے رکھ کر ہرگز نہ سوئیں، کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈ شعاعیں صحت پر خطرناک اثر ڈال سکتی ہیں۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ایروپلین موڈ پر لگا کر سوئیں۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بوتل کو منہ لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ دل ساری زندگی تندرست یعنی صحت مند رہے۔ جس گھر میں ہر جمعے کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں کبھی نحوست نہیں آتی، یعنی غریبی اور مفلسی نہیں آتی۔ جو عورتیں اپنے بالوں کو گھنے اور کالے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں۔ بال 80 سال تک کمزور نہیں ہوں گے۔ جب آپ کو پیشاب زیادہ آنے لگے یا پیشاب میں جلن ہو یا مثانے میں جلن ہو تو پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لیں۔ آپ کو پیشاب کی تنگی محسوس نہیں ہوگی اور آپ کو پیشاب کے دوران جلن بھی نہیں ہوگی۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں۔ آم کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لوکی کی سبزی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان جوان ہو جاتا ہے۔ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر سبزی کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ صبح نہار منہ اٹھ کر 2 کھجوریں کھاتے ہیں تو زندگی بھر آپ کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے جسم 100 بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہو جاتی ہیں۔ آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں۔ باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورت کیلے کھائے تو ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لو، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ کھجوریں کھایا کریں۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہو وہاں پر 100 سالوں تک غربت نہیں آتی۔ گنے کا رس پینے سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کر دیتا ہے۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ گرم پانی کے استعمال سے آپ کے نہ تو جوڑ ہڈیاں کمزور ہوں گے اور ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ گرم پانی پینے سے آپ کے چہرے پر جھریاں کبھی نہیں آتی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 1 گلاس نیم گرم پانی پینے کی عادت بنا لو، تمہاری زندگی لمبی ہو جائے گی۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی امرود کو چوم لیں۔ سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں بائی کو بائی کا دشمن بنا دیتی ہیں۔
زن زر اور زمین۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا ٹھیک ہو جائے گا۔ لیموں کے چھلکے ضائع نہ کریں، واشنگ مشین میں ڈال دیں، اس سے کپڑے چمک جائیں گے۔ ایک کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور ہو سکتے ہو، لیکن مگر آپ جب چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ شادی کی بندش کو ختم کرنا ہے تو روزانہ 100 مرتبہ یا لطیف اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ شادی کی بندش ٹوٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ مومن کا نور ہے۔ ہم جتنے خوش رہیں گے، ہم کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی، اور ہم جلدی بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، اور اس سے ہمارے بال بھی تندرست رہتے ہیں۔ بیٹیوں کی تربیت ایسے کریں جب وہ کسی محل میں رہ رہی ہوں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ویڈیو یا کسی فلم میں، یا آپ نے کہانی پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ یہ محل کی شہزادیاں باحیا لباس اور باادب تربیت کی مالک ہوتی ہیں، انہیں نامحرموں کے سامنے بیٹھنے اٹھنے کی تمیز ہوتی ہے۔ بتائیے کہ ہماری پیارے نبی کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کیسے اپنے آپ کو پردے کے اندر ڈانپ کر رکھ دیتی تھیں۔ بچپن کی تربیت گیلی مٹی کی طرح ہوتی ہے، جدھر کو چاہے موڑ لیں۔ آپ بچوں کو دین کی طرف موڑ لیں۔ رب العالمین کے سامنے سر خرو ہونے کے لیے عورت کے مرنے کے بعد دفن کے وقت جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ نامحرم حضرت زید دور ہو جائیں اور محرم حضرات قریب آ جائیں۔ پھر ایک بڑی سی چادر سے قبر کو چاروں طرف سے کور کر کے محرم مردوں کے موجودگی میں اس قبر میں اتارا جاتا ہے۔ دوستو، جب شریعت ایک مرد عورت کی بے پردگی نہ ہونے دے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک حسین جوان عورت کو خوبصورتی، پاؤڈر اور زیب کے تن کھلے کپڑے گھومنے کی اجازت دے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اس پر عمل کرو ورنہ کل قبر بہت مشکل ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دعا کرو تو اول آخر درود شریف پڑھ کر کیا کرو، ان پر قبولیت کی مہر لگا دی گئی ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھاؤ، بوڑھا انسان بھی جوان ہو جائے گا۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا ہو جائے گا۔ جن کے جسم میں خون کی کمی ہو وہ سرخ شلجم کھایا کریں، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ رات کو واش روم سے فارغ ہو کر نہیں سوتے۔ نہار منہ کنگھا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے، اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہیں تو شہد میں کالی مرچیں ڈال کر چاٹ لو۔ جو روزانہ صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لے، اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے، وہ بوڑھا بھی ہو جائے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوگا۔ نزلے زکام سے جان چھڑوانی ہے تو بھونے ہوئے چنے چھلکے سمیت 1 مٹھی روزانہ کھاؤ، اور پھر 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کالے ہو جائیں گے۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کر لو، کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوگی۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ، دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو۔ شوگر کے مریضوں کے لیے سیب کھانا نہایت ہی مفید ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے، رات کو سیب کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت
انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھو تو کسی بغیر ٹیک کے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی، کام ختم ہونے پر گاجر کھانے سے کبھی جسم نہیں تھکتا۔ گنا چوسنے سے مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ پانی پیا کرو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، آپ کی آنکھوں میں کشش آ جاتی ہے۔ جو عورتیں خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہیں ان کو چاہیے کہ چغلی کی عادت چھوڑ دیں، حسد کرنے سے بچی رہیں۔ جامن کی گٹلی کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ کیلا کینسر کے مریضوں کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا قریب نہیں آتا۔ باجرے کی روٹی میں جو کے آٹے کی روٹی پکا کر کھائیں۔ جلدی سونا، جلدی اٹھنا انسان کو لمبی عمر اور طویل زندگی پاتا ہے۔ لیموں کے قطرے شہد میں ملا کر مسلا کرو، اس سے آپ کی ایڑیاں صاف ہو جائیں گی۔ نہانے والے پانی میں تھوڑی سی پھٹکری شامل کر دیں، پھر غسل کریں، جسم سے بدبو اور پسینہ نہیں آئے گا۔ کمر، پٹھوں اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین نسخہ سوہانجا، ککر کی گوند اور دیسی اجوائن 50-50 گرام تمام چیزیں لے کر پیس لیں۔ صبح، دوپہر اور شام ایک چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں، تمام دردوں سے نجات مل جاتی ہے۔ فجر اور تہجد میں خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر کرتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے سے انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے اور اللہ پاک اس انسان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال استعمال کریں۔ سبز رنگ اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سیب سونگھنے سے جسم سے 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ جب بھی کھانا کھاؤ تو بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو، انشاءاللہ ساری زندگی شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس دور ہو جائے گی۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک سے جلد لال سرخ رہتی ہے، ہڈیوں میں درد کم ہوتا ہے۔ جب آپ کو پیشاب زیادہ آنے لگے یا پیشاب میں جلن ہو تو پیشاب کرنے سے پہلے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پی لو۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ سبزی کا استعمال کیا کریں۔ جو لوگ مصری اور منقع کھاتے ہیں ان کو خون کی کمی نہیں ہوتی۔ رات کی بچی ہوئی روٹی اگلے دن کھانے سے بہت سی بیماریاں کنٹرول میں ہو سکتی ہیں۔ غسل خانے سے نکلتے وقت اگر پاؤں ٹھنڈے پانی سے دھو لیے جائیں تو سر کا درد نہیں ہوتا، نہ ہی پیروں میں جلن ہوتی ہے۔ تیزابیت ختم کرنے کے لیے چند چیزیں کھیرا، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولی کا استعمال کریں۔ اگر نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ صاف اور نرم روئی دودھ میں ڈبو کر آنکھوں پر مسل دو، آنکھوں کو آرام ملے گا اور آنکھوں کے حلقے ختم ہو جائیں گے۔ عمر سے پہلے سر کے بال سفید ہو جائیں تو سر میں کچا دودھ لگائیں، اس سے بال کالے ہونے لگ جائیں گے۔ اگر آپ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو بادام کا تیل چہرے پر مسلا کرو۔ چائے کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے پینا، زیادہ گرم چائے پینے والے انسان کو کینسر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان اور اسمارٹ نظر آنا چاہتے ہیں تو کلونجی کے 4 سے 5 دانے نہار منہ اٹھ کر گرم پانی کے ساتھ کھا لو۔
اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو قوت دیتا ہے۔ گنے کا رس ہڈیاں مضبوط کرتا ہے۔ یہ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سو جانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد سو جانے سے بہتر ہے کہ بھوکا سو جاؤ۔ کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو ایک چھوٹی الائچی کھا لو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، جسم میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کر دیتی ہیں۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو اپنے خاوند سے رزق حلال کا تقاضا کیا کرو۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو وہ روزانہ انگور کا استعمال کریں۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں۔ روزانہ سرسوں کا تیل بھی لگانا دماغ کو قوت دیتا ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مصلنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ سری پائے دماغی طاقت کا خزانہ ہے۔ نیم گرم پانی پیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ بادام کا تیل استعمال کرنے سے کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں بائی کو بائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر اور زمین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں موجودہ نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے؟ حکیم لقمان نے فرمایا، روزانہ ایک دانہ کچے ادرک کا کھا لینے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے۔ گرم کھانا ٹھنڈا کر کے کھا لیا کرو، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر آٹا گوندتے ہوئے تھوڑی سی ہلدی بھی آٹے میں ڈال دی جائے تو روٹی کا ذائقہ اور تازگی آپ خود محسوس کریں گے۔ اور اگر کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہو تو وہ ادویات ختم کر کے صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ بلڈ پریشر کے مریض گھی مت استعمال کریں، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ شکر قندی کے استعمال سے انسان کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ سادہ پانی سے دوا کھاؤ تو خاص فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ہلکے سے گرم پانی کے ساتھ دوائی کھایا کریں۔ مچھروں میں صرف مادہ مچھر خون چوستے ہیں، نر مچھر پھولوں کا رس چوستے ہیں۔ کلیجی کا استعمال خون کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ گنے کا رس پیا کرو، ایسی طاقت آئے گی کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ پیاز کھانے سے متلی اور پیٹ سے جڑے مسائل نہیں ہوتے۔ مردانہ طاقت بڑھانے کی چیزیں: نیم گرم دودھ میں انجیر ڈال کر پینا، روزانہ 3 سے 4 دانے کھجور کے کھانا، بھنے ہوئے چنے روزانہ کھانا، آدھا کلو دہی کھانا اور کچے ادرک کا ٹکڑا چبانا۔ پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ جب بھی تھکاوٹ پریشانی ہو تو ادرک والی چائے پیو، آرام آ جائے گا۔ گھر پر دن میں 3 بار ساحل آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ تمہاری غربت ختم ہونے والی ہے۔ جو شخص صبح ناشتہ بہترین کرتا ہے ہمیشہ جوان رہتا ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ خشکی کی وجہ سے اگر آپ کو کھجلی اور خارش تنگ کر رہی ہے تو ناریل کا تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کریں۔ آڑو کو معمولی پھل نہ سمجھیں۔ پیاس کی شدت، پسینہ زیادہ آنا بے شمار امراض میں مفید ہے۔ کچھ دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھ لو، دماغ فریش ہو جائے گا۔ بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو اس کے لیے ناریل کے تیل میں زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 بار لگائیں اور 1 گھنٹے کے بعد سر کو دھو لیں۔ چند ہفتوں میں ہی آپ کو من چاہا رزلٹ مل جائے گا۔ نہار منہ سونف والا کیوا پینے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ روٹیوں کے ڈبے میں 1 لونگ ڈال دیں،
اس سے روٹی نرم ہو جائے گی۔ خواتین ایام کے دنوں میں ان خاص باتوں کا خیال رکھیں۔ فاسٹ فوڈ غذاؤں سے پرہیز کریں۔ تنگ جینس کا استعمال مت کریں، چہل قدمی ضرور کریں اور ادرک والی چائے روز پئیں۔ گائے کا دودھ پینا چھوڑ دو، یہ کالے جادو کے اثر ہونے کی نشانی ہے۔ اگر 3 دن تک برش نہ کیا جائے تو دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور منہ سے بدبو آتی ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔